بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک، لیسن نمبر 17۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حسیبا فستعلمون کیف نذیر۔ کیا تم اس اللہ سے بے فکر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ تم پر وہ پتھر کا طوفان، آندھی یا عذاب بھیج دے؟ پھر تم جلدی ہی جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسری بار سخت تنبیہ کر رہا ہے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں زمین کے عذاب کا ذکر تھا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں زمین میں دھسا دے، اور اس آیت میں آسمانی عذاب کا ذکر ہے کہ اگر وہ چاہے تو آسمان سے پتھر برسا دے یا تیز آندھیاں، بجلیاں، طوفان بھیج کر تمہیں ہلاک کر دے۔ امنتم من فی السماء، یعنی کیا تم اس سے بے فکر ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ پھر سے اللہ انسان سے سوال کرتا ہے، کیا تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تم پر عذاب نہیں بھیجے گا؟ کیا تم اپنی بدعمالیوں کے باوجود اتنے مطمئن ہو گئے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ سوال ایک جھٹکا دینے والا سوال ہے تاکہ انسان اپنی غفلت سے جاگے اور اپنی زندگی پر نظر ڈالے۔ ان یرسل علیکم حسیبا، یعنی کہ وہ تم پر حسیباً بھیج دے۔ حسیب کا مطلب ہے تیز ہوا یا آندھی جو پتھر، ریت اور قطرات، پارٹیکلز لے کر آتی ہے۔ اس سے مراد وہ عذاب الہی ہے جو آسمان سے آتا ہے، جیسے طوفان، طوفانی آندھی، بجلی یا پتھر برسنا۔ قرآن میں کئی پرانی قوموں پر ایسا عذاب آیا۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، قوم عاد پر تیز ہوا بھیجی گئی، قوم سامود پر تیز دھماکہ ہوا، زلزلہ آیا۔ یہ سب مثالیں اس بات کی نشانی ہے کہ اگر انسان اللہ کے حکم سے منہ موڑ لے تو اللہ آسمان سے عذاب بھیج سکتا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ کَیْفَ نَذِیر، یعنی پھر تم جلدی جان لو گے کہ میرا ڈرا دینا کیسا تھا۔ اللہ ایک انتباہ یعنی وارننگ دے رہا ہے۔ ابھی تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مذاق سمجھ کر لیتے ہو، لیکن جب عذاب آئے گا تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا ڈرا دینا بالکل سچ تھا، لیکن اس وقت سمجھا دینا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ جب عذاب آ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اللہ کے پیغمبر کا ڈرا دینا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے لوگوں کو عذاب کے خوف سے ڈرایا۔ یہ کوئی ڈانٹ یا دھمکی نہیں بلکہ رحمت تھی۔ جو بندہ پہلے ہوشیار ہو جاتا ہے وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الملک، لیسن نمبر 18۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، تو دیکھو میرا انکار کرنے پر عذاب کا نتیجہ کیسا نکلا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخی مثال یعنی ہسٹوریکل ایگزامپل کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق سمجھ رہے ہو۔ تم سے پہلے بھی قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور پھر ان پر سخت عذاب آیا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یعنی ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ یہ اشارہ ہے پرانی قوموں کی طرف، قوم نوح، قوم عاد، قوم سامود، قوم لوط اور فرعون کے لوگ۔ ان سب نے اپنے پیغمبروں کی دعوت کو نظر انداز کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت دی، لیکن انہوں نے مذاق سمجھا۔ قوم عاد اپنی طاقت پر فخر کرتی تھی، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ طاقتور کون۔ قوم لوط نے بد اخلاقی اور گناہ کے راستے اپنائے، اور سب کے سب اپنے پیغمبروں کے ساتھ انتظام مذاق کرتے تھے۔ آخر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا اور ان پر طوفان، بجلی، پتھر اور زمین کا عذاب نازل ہوا۔ یہ سب اللہ کے ناکیر کا نتیجہ تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، یعنی پھر میرا انکار کرنے پر عذاب کیسا نکلا۔ یہاں نکیر کا مطلب ہے اللہ کا انکار کرنے والوں پر اس کا عذاب اور بدلہ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے دیکھو جن لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا ان کا انجام کیا ہوا۔ کیا وہ لوگ بچ گئے؟ نہیں، وہ سب ہلاک کر دیے گئے، ان کے شہر مٹی میں مل گئے، ان کے محل اجڑ گئے، ان کے نام صرف مثال بن کر رہ گئے۔ یہ سب اللہ کا نکیر تھا، اس کا عذاب، اس کا نظام یعنی اس کی پنشمنٹ۔ اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تاریخ سے سبق لینا۔ اللہ ہمیشہ پرانی قوموں کا ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ انسان عبرت لیسن لے۔ جو لوگ اللہ کے حکم سے منہ موڑتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ ایک ہی رہا، ذلت، ہلاکت اور عذاب۔ الرحیم
सूरतुल मुल्क लेसन नंबर 19 आयत नंबर 19। अवालम यरो इल्लत तैरी फ़ौक़हुम सफ़ातियुम व यक़बिदना मा युमसिकुहुन्ना इल्लर रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नहीं देखा जो अपने पर फैलाए हुए हैं और कभी उन्हें समेट लेते हैं, तो उन्हें आसमान में सिर्फ अल्लाह यानी रहमान थामे हुए हैं। बेशक अल्लाह हर चीज़ को देखता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने कुदरत और अज़मत का एक अजीम निशान इंसान को समझाने के लिए रखा है। परिंदों का उड़ना। अल्लाह पूछता है, क्या तुम्हें उन परिंदों को नहीं देखा जो तुम्हारे ऊपर आसमान पर फैलाए हुए हैं और उड़ रहे होते हैं। उनके पर खुले होते हैं, कभी वो उन्हें बंद कर लेते हैं लेकिन फिर भी वो नीचे नहीं गिरते, क्योंकि उन्हें आसमान में अल्लाह ने संभाल कर रखता है। सोचने वाली बात यह है कि परिंदों के पास कोई दिखाई देने वाली ताकत नहीं होती जो उन्हें हवा में रोक ले, न उनके पास ऐसी कोई मशीन होती है जो उन्हें संभाल ले, लेकिन वो आसमान में ठहराव के साथ उड़ते हैं। ये सिर्फ अल्लाह की कुदरत का सबूत है। अल्लाह ताला ने परिंदों को पैरों में ऐसी स्ट्रक्चर और ताकत दी है कि वो हवा के दबाव, एयर प्रेशर के साथ बैलेंस बना लेते हैं। ये कोई उनका अपना कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह की कुदरत का निज़ाम है। इस आयत का एक गहरा पैगाम ये भी है कि हर चीज़ अल्लाह के निज़ाम और उसके हुक्म के मुताबिक चल रही है। जो परिंदा आसमान में उड़ रहा है वो भी अल्लाह के हुक्म से है, जो इंसान ज़मीन पर चल रहा है वो भी अल्लाह के हुक्म से है। कोई भी मखलूक अपने आप कुछ नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ने चाहे। आयत के आखिर में अल्लाह फरमाता है, इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर। बेशक अल्लाह हर चीज़ को देखने वाला है, यानी अल्लाह न सिर्फ परिंदों को देख रहा है बल्कि तुम्हें भी देख रहा है। तुम्हारे अमाल, तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत सब उसकी नज़र में है। इस आयत से हमें ये सबक मिलता है कि अगर एक छोटा सा परिंदा भी अल्लाह की कुदरत से आसमान में ठहरा हुआ है तो फिर इंसान को भी अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल में अल्लाह पर भरोसा तवक्कुल रखना चाहिए। जो अल्लाह परिंदों को संभालता है वो अपने बंदे को कैसे नहीं संभालेगा। ये आयत ईमान और यकीन को मजबूत करती है कि जब हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वो हमें मुसीबत, हर तकलीफ़, गिरावट से बचा लेता है। बस हमें उसके निज़ाम को समझना है और उसके हुक्म के आगे झुकना है।